اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ توحید کے موضوع پر آیت اللہ سید علی خامنائی کی 6 تقاریر میں سے پہلی تقریر، جس کا عنوان اسلامی تصور کائنات میں توحید، یعنی اسلامی تصور کائنات میں توحید کا مقام، 3 درس اس سلسلے میں ہو چکے تھے۔ آج چوتھے درس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، جہاں پر بات کو ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، وہ خدا جو عالم یعنی کائنات، وہ خدا جو عالم اور اہل عالم سے بالا تر ہے، وہ دست قدرت جو تمام موجودات عالم کو چلاتا ہے یعنی یہ سارا کا سارا نظام، اس کی ساری مخلوقات و موجودات، چاہے کوئی باریک سے باریک اور حقیر سے حقیر ذرہ ہو، اور چاہے اس کائنات کی عظیم ترین مخلوق ہو، سب کے سب ان کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ وہ دست قدرت جو تمام موجودات عالم کو چلاتا ہے، اسی نے اسے بنایا ہے اور اسی نے اسے لمحہ بلمحہ باقی رکھا ہے، یعنی یہ ساری کی ساری کائنات، اس کو بنایا بھی اللہ نے ہے، اور بنانے کے بعد یہ کائنات باقی بھی اسی کے باقی رکھنے کی وجہ سے، یعنی بنانے والا بھی وہی ہے، اور جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کائنات میں، جو کچھ ہے اسے باقی بھی اسی نے رکھا ہے۔ یعنی گویا اگر ہم قرآن کے لفظوں میں کہیں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ بے شک اللہ نے روک رکھا ہے، تھام رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو زائل ہو جانے سے۔ زائل ہو جانا کسی چیز کا یعنی ختم ہو جانا، نابود ہو جانا، معدوم، عدم سے معدوم ہو جانا۔ یعنی جہاں قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے اسے خلق کیا ہے، ابتدا کی ہے اس کی، اور ہر چیز کا خالق وہی اللہ ہے، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اسی طرح ہر چیز کو باقی رکھنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ اسی نے اسے بنایا ہے اور اسی نے اسے لمحہ بلمحہ باقی رکھا ہے۔ یہ طاقتور ذات جس کا نام اللہ ہے، جس کا نام خدا ہے، تمام اچھی اور اچھائی پیدا کرنے والی صفات سے حقیقتاً اور ذاتاً متصف ہے، یعنی علم رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، صاحب حیات ہے یعنی زندہ ہے، صاحب ارادہ ہے، اور ہر وہ چیز جس کا سرچشمہ یہ صفات ہیں، اس نے اپنی زندگی کسی سے نہیں لی ہے۔ اللہ کی جو حیات ہے وہ کسی سے لی ہوئی نہیں ہے، لیکن باقی تمام مخلوقات کی حیات اللہ سے عطا ہوئی ہے ان کو، لیکن اللہ کی حیات، اللہ کی زندگی کسی نے اس کو عطا نہیں کی۔ اس کا علم کہیں اور سے حاصل شدہ اور کسب شدہ نہیں ہے، اور اسی قسم کی اور باتیں، دیگر صفات۔ توجہ فرمائیے، یہ جملہ تھوڑا سا وضاحت طلب ہے جو گزرا،
یعنی یہ طاقتور ذات جس کا نام اللہ ہے، جس کا نام خدا ہے، تمام اچھی اور اچھائی پیدا کرنے والی صفات سے حقیقتاً، توجہ فرمائیے، حقیقتاً اور ذاتاً متصف ہے۔ متصف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ متصف کا لفظ جو عربی زبان کا لفظ ہے، یہ وصف سے نکلا ہے۔ وصف یعنی صفت۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ عالم ہے، تو عربی میں اگر ہم یہ متصف کا لفظ استعمال کریں تو کیا کہیں گے کہ یہ شخص علم کی صفت سے متصف ہے، یعنی اس کے اندر علم کی صفت پائی جاتی ہے، اس کے اندر علم کا وصف پایا جاتا ہے۔ پس جس کے اندر کوئی صفت پائی جائے اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یہ فلان صفت سے متصف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اچھی صفات اور اچھائی پیدا کرنے والی صفات، یعنی اللہ کی ذات کے اندر جتنی صفات ہیں وہ اچھی صفات ہیں، یعنی کمالات ہیں، اور کمالات پیدا کرنے والی، آپ اس کی مخلوقات کو دیکھیے، اس کی خلقت کے شاہکاروں کو دیکھیے، اس نے کس طرح بنائی ہے۔ قرآن بار بار دعوت دیتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ جو واضح ہونا چاہیے ہمارے ذہنوں میں، اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی ذات جن صفات سے متصف ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مثلا فلان انسان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، کسی انسان کے بارے میں کسی صفت کا قرار دینا اور اللہ کے بارے میں کہنا کہ اللہ میں یہ صفت پائی جاتی ہے، آپس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ علم کے وصف سے متصف ہے، یعنی یہ عالم ہے، تو امکان ہوتا ہے کہ آج عالم ہے، کل کسی حادثے کے نتیجے میں یا تھوڑی دیر بعد کسی بیماری کے نتیجے میں اس کا سارا علم زائل ہو جائے۔ آج ہم کہیں کہ مثلا فلان شخص بہت دانا ہے، سمجھدار ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد کسی بھی وجہ سے وہ دانا نہ رہے، وہ سمجھدار نہ رہے، وہ صفت اس سے جدا ہو جائے۔ انسان کی صفات ایسی صفات، یعنی انسان کی ذات کو آپ ان صفات سے الگ کر کے بھی فرض کر سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، یعنی ذات الگ چیز ہے، صفات الگ چیز ہے۔ انسان کی ذات الگ ہے، علم ایک الگ چیز ہے۔ اب جب یہ علم اضافہ ہوتا ہے انسان کی ذات میں، اسے عالم کہا جاتا ہے۔ یہ علم انسان کی ذات میں آ بھی سکتا ہے اور آنے کے بعد دوبارہ جا بھی سکتا ہے، جدا بھی ہو سکتا ہے۔ پس انسان کی صفات، انسان مثال دے رہا ہوں، باقی چیزوں کو بھی فرض کر سکتے ہیں۔ انسان کی صفات اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اس سے جدا ہو سکتی ہے، علم جدا ہو سکتا ہے، دانائی جدا ہو سکتی ہے۔ لیکن آیا اللہ کی ذات کی جو صفات ہیں وہ بھی ایسی ہیں؟ یعنی اللہ کی ذات کو فرض کریں کہ ایک الگ چیز ہے، اور اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت اور دیگر صفات یہ کوئی الگ چیز ہے، کہیں اور سے اللہ کی ذات میں آئی ہیں اور اللہ کی ذات سے مثلا جدا بھی ہو سکتی ہیں؟ نہیں۔
اللہ کی ذات اور اس کی صفات ایک ہی چیز ہے، انسان کی طرح نہیں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی صفات عین ذات ہے، عین ذات ہے، یعنی جو ذات ہے وہی صفات ہے، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ پس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ طاقتور ذات جس کا نام اللہ ہے، جس کا نام خدا ہے، تمام اچھی اور اچھائی پیدا کرنے والی، یعنی خود وہ صفات بھی اچھی ہیں اور ایسی صفات کہ جن سے اچھائی وجود میں آتی ہے، دیگر چیزوں کو وجود بخشتی ہیں۔ مثلا اللہ عالم ہے، اس نے ایسی مخلوقات بنائی کہ وہ بھی، مثلا انسان، وہ بھی عالم ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھائی والی صفات اور اچھائی پیدا کرنے والی صفات سے توجہ فرمائیں، حقیقتاً اور ذاتاً متصف ہے، یعنی اللہ کی ذات کا حصہ ہے اس کی صفات، نہ کہ اس سے کبھی الگ ہو سکتی ہے۔ انسان آج عالم ہے، کل ہو سکتا ہے جاہل ہو جائے، کچھ عرصہ پہلے جاہل تھا، آج عالم ہے، کچھ عرصہ بعد پھر جاہل ہو جائے۔ تبدیلی آ سکتی ہے انسان کی صفات میں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفات انسان کی ذات کا حصہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی صفات عین ذات ہے، کوئی دو چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات علم ہے، اللہ کی ذات رحمت ہے، جتنی بھی صفات کمال ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کی صفت جب ہم اس کا تصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی ہر صفت اپنے کمال پر اس ذات میں، اللہ کی ذات اقدس میں پائی جاتی ہے۔ مثلا علم، اللہ کا علم کیسا علم ہے؟ ایسا علم کہ جس میں کوئی جہالت نہیں ہے، نہ کبھی تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی، وہ ہمیشہ سے عالم تھا، ہمیشہ عالم رہے گا، اور ہر چیز کا عالم رہے گا۔ کوئی ذرہ نہیں ہے کہ جو اس کے علم سے باہر تھا یا باہر ہوگا یا باہر ہے۔ اسی طرح اس کی قدرت ہے، یہ جو ہے مثلا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ آیا کوئی زمانہ ہم ایسا فرض کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو؟ نہیں فرض کر سکتے۔ وہ ہمیشہ سے قدرت والا ہے، وہ اب بھی قدرت والا ہے، اور وہ ہمیشہ قدرت والا رہے گا۔ رحمت اسی طرح سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات، صفات کمال، جب ہم اللہ کی ذات کو عالم کہیں گے، اس کا مطلب ہوگا وہاں پہ علم کا کون سا معنی ہوگا؟ جو اس کا کامل ترین معنی ہے۔ کامل ترین معنی یعنی کیا؟ یعنی ہم اس میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب فرض نہیں کرتے۔ یہ معنی ہے سبحان اللہ کا، ہر عیب سے پاک ہے، اس کی تمام صفات اپنے کمال پر اس کے اندر۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ جیسا عالم کوئی نہیں ہو سکتا، اس کی صفات میں اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے جس کو جتنا دیا ہے اتنا اس کے پاس ہے، اور جب چاہے واپس لے لے۔ مثلا قرآن مجید فرماتا ہے، اے رسول، اللہ نے جو آپ کی طرف وحی کیا ہے یہ قرآن، اگر اللہ آپ سے واپس لے لے تو کوئی اللہ کو روک سکتا ہے؟ یہ ذات اقدس ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے، وحدہ لا شریک لہ، یکتا، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ پس جب ہم اللہ کو عالم کہیں گے تو کامل ترین معنی میں کہیں گے۔ اچھی طرح توجہ فرمائیں، کیا مطلب؟ اللہ جیسا عالم اور کوئی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی امام، نہ کوئی ولی، کوئی بھی اس صفت میں اور کسی بھی صفت میں اللہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، قل هو اللہ احد، یکتا ہے، بے مثل و بے نظیر و بے مثال ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری، ہمسری کرنے والا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔
پس اللہ جیسا عالم کوئی نہیں. کوئی صفت لے لے، قدرت کی صفت لے لے، اللہ جیسا قدرت رکھنے والا کوئی نہیں. رحمت لے لے، اللہ کے برابر رحم رکھنے والا، اپنے اندر رحمت کی صفت رکھنے والا کوئی نہیں ہے. ارحم الراحمین کا یہی معنی ہے، سب سے رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سخت ہے اور مثلا مقدس ہستیاں بڑی رحم والی ہیں، اللہ کو رحم نہیں آئے گا، ان کو رحم آ جائے گا. یہ باطل ہے، یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے اور فکر ہے جس کے اندر بھی یہ ڈال دی گئی ہے. قیامت کے دن بھی سب سے بڑا رحم کرنے والا اللہ ہوگا. اور اگر ہم شفاعت کا پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ بھی اللہ کی رحمت کا پرتو ہوگی، اللہ اجازت دے گا، کر لو شفاعت. ابھی آگے آیت الکرسی آ رہی ہے، اس میں آ جائے گا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کر سکے سوائے یہ کہ اس کے اذن اور اجازت سے. بس شفاعت بھی اصل میں اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کو رحم نہ آئے تو کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا. اللہ کی عطا سے، اس کے اذن سے شفاعت ہوگی. شفاعت کرنے والے کو بھی اذن چاہیے، جس کی شفاعت ہونی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ اذن دے گا، اس کی شفاعت کر سکتے ہو. قیامت کے دن بھی سب سے بڑا رحم کرنے والا وہ اللہ ہی ہوگا. جو بھی آپ صفت، اچھی صفت اپنے ذہن میں فرض کریں، جان لیں کہ وہ صفت اپنے نقطہ کمال پر جس ذات کے اندر ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور باقی جس کے پاس جو کچھ نظر آتا ہے وہ اس عطا کرنے والے کی عطا ہے، اور وہ جب چاہے وہ صفت واپس بھی لے سکتا ہے. جس کی صفات کبھی نہ اس نے کسی سے لی ہیں، نہ کبھی اس کی صفات اس کی ذات سے جدا ہو سکتی ہیں، وہ وحدہ لا شریک ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. یہ فرمانا چاہ رہے ہیں. یہ طاقتور ذات جس کا نام اللہ ہے، جس کا نام خدا ہے، تمام اچھی اور اچھائی پیدا کرنے والی صفات سے حقیقتاً کا یہ معنی، اور ذاتاً متصف ہے، یعنی اس کی ذات کا حصہ ہے صفات، الگ نہیں. اب اس کی وضاحت کرتے ہیں، میں جملے دوبارہ پڑھ رہا ہوں. یعنی علم رکھتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، عالم ہے. قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، قدیر ہے. صاحب حیات ہے، حی، الحی القیوم، حی یعنی زندہ. صاحب ارادہ ہے، یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. فعال لما یرید، جو ارادہ کر لے اسے کر گزرنے والا ہے. اور ہر وہ چیز جس کا سرچشمہ یہ صفات ہیں سب اللہ کے پاس ہے. اب دیکھیے، کوئی کہے کہ جی فلان بھی زندہ ہے، اللہ بھی زندہ ہے، کیا فرق ہوا؟ اس نے اپنی زندگی، اپنی حیات کسی سے نہیں لی ہے، اس کی اپنی ہے، ذاتی ہے. باقی جو کوئی زندہ ہے اس کی عطا سے، اس اللہ کی عطا سے ہر زندہ کو زندگی ملی ہے. ہر زندہ رہنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے. اس نے یعنی اللہ نے اپنی زندگی کسی سے نہیں لی ہے. اس کا علم یعنی اللہ کا علم کہیں اور سے حاصل شدہ اور کسب شدہ
نہیں ہے، اور اسی قسم کی اور باتیں یعنی اور صفات، اللہ نے کچھ بھی کسی اور سے نہیں لیا۔ یہ ہے غنی کا معنی، الغنی الحمید۔ غنی یعنی بے نیاز۔ مالدار آدمی کو بھی غنی کہہ دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے مال کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کر لیتا ہے۔ لیکن جب اللہ کو غنی کہا جائے گا تو پھر وہ غنیوں کا غنی ہے۔ جن کو ہم دنیا میں غنی کہتے ہیں ان کو بھی وہی دیتا ہے۔ سب کے پاس کسی سے لیا ہوا ہے، جس نے کسی سے نہیں لیا وہ حقیقت میں غنی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا قرآن مجید بڑے واضح الفاظ میں فرماتا ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کی ذات کے فقیر ہو، اس کے سامنے تمہاری حالت فقر ہے، فقیر ہو تم۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہی غنی ہے، بے نیاز ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور حمید، ظاہر ہے کہ جو سب سے بے نیاز ہے وہی اصل حمد والا ہے، قابل ستائش ہے، قابل حمد۔ واللہ هو الغنی الحمید۔ پھر فرماتے ہیں وہ کائنات کا اختیار رکھتا ہے۔ اہل عالم کون ہے؟ یعنی اللہ اس عالم کا، اس کائنات کا اختیار رکھتا ہے، وہی اس کا صاحب اختیار ہے، وہی بادشاہ ہے۔ اہل عالم کون ہے؟ یعنی اس کائنات میں رہنے والے انسان ہوں، حیوان ہوں، جنات ہوں، مثلا ملائک ہوں، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، یہ سب کے سب جو اللہ کی مخلوقات ہیں کون ہیں؟ توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں عالم کے ذرات اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ عالم کے ذرات جب اس کے ذریعے وجود میں آ گئے، جیسے ایک بچہ ماں سے متولد ہو جاتا ہے تو کیا اس سے جدا ہو گئے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بہت اہم بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ جب بچہ متولد ہوتا ہے، اس کی ولادت ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا اگر بچے کو جنم دے کر ماں اسی وقت دنیا سے چلی جائے تب بھی بچہ زندہ رہتا ہے۔ یعنی ماں کے شکم سے متولد ہونے کے بعد بچہ ماں کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ آیا اللہ نے جو یہ عالم اور اس کے سارے ذرات اور مخلوقات خلق کی ہیں یہ بھی اسی قسم کی ہے کہ بس خلق کر دیا، اب خدا کے بغیر بھی یہ رہ سکتے ہیں، وجود ان کا باقی رہ سکتا ہے؟ یہ سوال توجہ فرمائیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ چیزیں یعنی یہ اہل عالم، یہ ذرات عالم، یہ مخلوقات کائنات، یہ چیزیں ہر وقت اپنے رہنے اور ہونے کے لیے اس کی محتاج ہیں۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، یہ تمام عالم اور اس کی مخلوقات، اس کے ہر ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ جب تک وہ باقی رکھنا چاہے یہ باقی ہیں، ورنہ ختم ہو جائے۔ اس کی قدرت اور ارادے کی محتاج ہیں اور سب اس کے بندے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری حیثیت اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کیسی فقر محض، محتاجی محض ہے اللہ کے سامنے۔ جو آیت میں پہلے پڑھ رہا تھا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک
اللہ یمسکو، امساک کہ کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو روک کے رکھنا، پکڑ کے رکھنا۔ اللہ نے روک کے رکھا ہوا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ کس بات سے روک کے رکھا ہوا ہے؟ ان تزولا، زائل ہونے سے۔ آپ کے سر میں درد ہوا، آپ نے ٹیبلٹ کھائی، دوا کھائی، آپ نے کہا اس دوا سے میرے سر کا درد زائل ہو گیا۔ زائل ہو گیا یعنی ختم ہو گیا، اب اس کا وجود ہی نہیں۔ یہ معنی ہے زائل ہونے کا۔ اللہ نے تھام رکھا ہے، روک رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ یہ زائل نہیں ہوتے۔ وَلَئِن زَالَتَا، یعنی اگر اللہ چھوڑ دے یہ زائل ہونے لگیں۔ کیا کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ کہ ان کو روک لے، یہ قائم رہیں، یہ کائنات باقی رہے، موجودات باقی رہے؟ فرمایا وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر یہ زائل ہونے لگیں، یعنی خدا چھوڑ دے زائل ہونے لگے، تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ ان امسکہما من احد من بعد، کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ جو اللہ کے بعد، یعنی اللہ چھوڑ دے، اللہ کے چھوڑنے کے بعد ان کو تھام لے اور ان کو باقی رکھے۔ کوئی ایسا نہیں۔ ایک مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنے ذہن میں مثلا بیت اللہ کا تصور کیجئے، خانہ کعبہ کا تصور کیجئے، تو مثلا آپ ذہن میں سوچیں، آنکھیں بند کر کے ذہن میں آپ نے تصویر بنائی خانہ کعبہ کی۔ میں نے کہا میری طرف توجہ کیجئے، یا اچانک کوئی زور کی آواز آئی اور آپ نے جو کعبہ کی تصویر بنائی ہوئی تھی ذہن میں، اس سے آپ کی توجہ ہٹی اور اس آواز کی طرف ہو گئی جو مثلا کوئی بھی آواز آئی تھی۔ اب بتائیے آپ کی توجہ ہٹتے ہی وہ جو کعبہ کا وجود تھا اب وہ کہاں گیا؟ ختم، ہے ہی نہیں۔ وہ تب تک ہے، آپ کے ذہن میں کسی بھی چیز کا تصور، آپ کے ذہن کے اندر کسی چیز کا وجود کب تک ہے؟ جب تک آپ کی توجہ ہے اس کی طرف۔ آپ کی توجہ ہٹی، اس کا وجود ختم۔ یہ رابطہ ہے اللہ کا اور اس ساری کائنات اپنے تمام موجودات سمیت۔ اگر ایک لحظے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس سے توجہ ہٹا دے تو جیسے آپ کے ذہن کے اندر کی چیز باقی ہی نہیں رہے گی، کہیں بھی نہیں، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اس کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اتنے محتاج ہیں ہم اللہ کی توجہ کی۔ اس لیے گزشتہ جملوں میں آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی نے یہ ذکر کیا تھا کہ اسی نے اسے بنایا ہے اور اسی نے اسے لمحہ بلمحہ باقی رکھا ہے۔ اتنے محتاج ہیں۔ یہ معنی ہے یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے سامنے فقیر ہو، یعنی اپنے وجود میں بھی فقیر ہو، اپنی بقا میں بھی فقیر ہو۔ ایک پل کے لیے اگر وہ توجہ ہٹا لے تو تم ہو کیا؟ تم تو ہوگے ہی نہیں، رہو گے ہی نہیں۔ اس لیے ہمارے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں آپ کو اس قسم کے جملے ملتے ہیں کہ اے اللہ، جس نے تجھے پا لیا اس نے پھر کیا کھویا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا پھر اس کے ہاتھ پلے کیا آیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا اس کو۔ توجہ فرمائیے، یہ چیزیں ہر وقت اپنے رہنے اور ہونے یعنی اپنے وجود کے لیے اس کی محتاج ہیں، اس کی قدرت
اور ارادے کی محتاج ہے، اور سب اس کے بندے ہیں، عبد ہیں۔ تمام موجودات اس کے بندے، اس کے غلام، اس کے مصنوع، میم صاد نون واو عین، مصنوع صنعت سے ہے، اور صنعت یعنی کسی چیز کو بنانا۔ اردو میں انڈسٹریز کو صنعتیں کہتے ہیں، چونکہ انڈسٹریز چیزوں کو مینوفیکچر کرتی ہیں، بناتی ہیں چیزوں کو۔ مصنوعات آپ نے سنا ہوگا، جناب یہ ہمارے کارخانے کی مصنوعات ہیں، یعنی ہمارے کارخانے کی یہ پروڈکٹس ہیں۔ تمام موجودات اس کائنات کی اس کے یعنی اللہ کے بندے، اس کے غلام، اس کے مصنوع یعنی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اس کی مخلوق ہے۔ وہ ہر ایک پر تصرف کر سکتا ہے۔ تصرف یعنی جیسے مرضی اسے بدل دے، الٹ پلٹ دے، جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تصرف کا معنی یہ ہے، مثلا ہم سمجھانے کے لیے عرض کریں، یہ فلان شخص کا مال ہے، وہ جیسے چاہے استعمال کرے، اسی طرح کہتے ہیں وہ جیسے چاہے اپنے مال میں تصرف کرے۔ کسی بندے نے مثلا حرام طریقے سے مال کمایا، کہا جاتا ہے عدالت نے اس شخص کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دیا ہے، یعنی کہا ہے کہ یہ مال کو تو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا جب تک کہ تحقیقات مکمل نہ ہو جائے۔ یہ معنی ہے تصرف کا۔ وہ ہر ایک پر تصرف کر سکتا ہے، ہر ایک کو اس نے ایک خاص نظم سے خلق کیا ہے، یعنی اللہ نے جو چیز بھی خلق کی ہے ایک خاص نظام اور ایک خاص نظم سے خلق کیا ہے۔ سب کو منظم اور دقیق، دقیق یعنی ایکوریٹ، بڑی باریک بینی سے منظم کیے ہوئے، سب کو منظم اور دقیق قوانین کے ساتھ وجود بخشا ہے۔ آپ اللہ کی جس مخلوق پر بھی غور کر لیں، اس کی اس کائنات میں اس کے کردار کو آپ سٹڈی کریں، وہ کام جو سائنس کرتی ہے، سائنٹسٹ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، گہرائیوں میں اترتے ہیں، باریکیوں میں اترتے ہیں، کیا کیا راز ان پر منکشف ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو اس نے ایک خاص نظم سے خلق کیا ہے، سب کو منظم اور دقیق قوانین کے ساتھ وجود بخشا ہے۔ ان قوانین کو آج علم دریافت کر رہا ہے۔ علم یعنی مثلا سائنس، کس قانون کے تحت جہاز اڑے گا، ہوا جہاز کو کیسا بنایا جائے، کس شکل کا بنایا جائے کہ ہوا اس کو اٹھا لے گی، پرواز کرائے گی۔ آج علم یہ قوانین کتنے ایکوریٹ ہیں، ناقابل تبدیلی ہیں۔ یہ کسی نے بنائے نہیں، یہ بنائے اسی نہیں ہے جس نے کائنات بنائی، لیکن اتنے اٹل قانون ہیں یہ کہ سائنسدان ان پر اعتماد کر کے انسانیت کی جتنی ترقی ہے، جن کو ہم ایجادات کہتے ہیں، انوینشنز کہتے ہیں، جس کی بنیاد پر آج انسان اتنی ترقی کر چکا ہے، ان سب کی بنیاد اس کائنات کے اندر موجود قوانین پر اعتماد ہے کہ یہ چینج نہیں ہوں گے۔ مثلا جہاز بنانے والی کمپنی کو، ہوائی جہاز بنانے والی کمپنی کو اعتماد ہے کہ ہم جب شرائط پوری کر دیں گے، اس قانون کی جس قانون سے ہوا اٹھا لے گی اس جہاز کو، تو پھر ہوا ہمیں دھوکہ نہیں دے گی۔ یہ قانون تبدیل نہیں ہوگا کہ ہم ایک جہاز بنا دیں اور ہوا کہے یہ جہاز مجھے پسند نہیں آیا، اسے میں نے نہیں اڑانا۔ نہ، جتنی انسانی علوم کی ترقی ہے، سائنس کی ترقی ہے، ایجادات نظر آ رہی ہیں، یہ
ان قوانین کے، چاہے وہ فزکس کے قوانین ہو، چاہے وہ قوانین ہو کہ جو مثلا ہم کیمسٹری میں پڑھتے ہیں، کیمیکل ریاکشنز مثال کے طور پر، یا مثلا دوائیاں، میڈیسنز، میڈیکل سائنس جو کشف کرتی ہے، یہ بدلتے نہیں ہیں. انہی پر اعتماد کر کے یہ ساری ترقی اور پیش رفت ہم آج دیکھ رہے ہیں. یہ فرما رہے ہیں سب کو منظم اور دقیق قوانین کے ساتھ وجود بخشا ہے. ان قوانین کو آج علم دریافت کر رہا ہے. البتہ فرماتے ہیں البتہ اس حوالے سے اب مجھے بحث نہیں کرنی، یعنی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ یہ تو خود ایک الگ جہان ہے. اگر ہم ایک ایک چیز کی مثال دینا شروع کریں، اس کو اللہ نے مثلا کیا کیا صفات اس کے اندر رکھی ہیں. البتہ اس حوالے سے اب مجھے بحث نہیں کرنی، یعنی وجود خدا اور خالق کا اثبات، یعنی اس کائنات کے خالق کا اثبات کرنا کہ اس کائنات کا خالق ہے، میری بحث میں نہیں ہے، یعنی ہماری بحث کا موضوع یہ نہیں ہے. اس حوالے سے بہت سی کتابیں موجود ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک جملہ یاد دلانا مناسب رہے گا جو فلسفیوں کا نہیں بلکہ سائنسی علوم کے چند ماہر سائنسدانوں کا ہے. یہی سائنسدان جن کا کام لیبارٹریوں سے، صنعت اور ایجادات سے رہتا ہے. وہ جملہ ان کا کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.